ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگل ہے، فروری کے 4 اور شعبان کے 5 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ولادت بسعادت امام زین العابدین سید ساجدین علی بن الحسین علیہ السلام کی مناسبت پر ضلع کرگل میں جشن محافل کا انعقاد کیا گیا. اس سلسلے میں ضلع ہیڈ کوارٹر پر سب سے بڑی تقریب جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل اور امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے بالترتیب احاطہ اسلامیہ اسکول اور جامع مسجد کرگل میں منعقد کیا گیا، جہاں ہزاروں کی تعداد میں عاشقان اہل بیت علیہ السلام نے شرکت کی. ان محافل میں نعت و منقبت خوانوں اور مقامی شعراء کرام نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کیے، جبکہ علماء کرام نے ان کے فضائل و مناقب پر روشنی ڈالی. ضلع ہیڈ کوارٹر کے علاوہ سب ڈویژن دراس، سب ڈویژن شکر چکتن، سب ڈویژن سانکو، ٹی ایس جی بلاک اور شرگول سمیت مختلف علاقوں میں بھی ولادت بسعادت امام زین العابدین علیہ السلام کی مناسبت سے خصوصی تقریبات منعقد ہوئیں، جن میں ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین نے شرکت کی. اس کے علاوہ گزشتہ شب بھی ضلع بھر کی مساجد اور امام بارگاہوں میں محافل جشن کا انعقاد کیا گیا. یونیورسٹی آف لداخ کے نئے تقرر شدہ وائس چانسلر پروفیسر ثاقب کشواہا نے کرگل میں کیمپس کا پہلا دورہ کیا، جہاں انہوں نے طلباء اور اساتذہ سے ملاقات کی اور تعلیمی انتظامی اور انفراسٹرکچر سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا. ان کے ہمراہ رجسٹرڈ نوانگ ٹنڈپ، کنٹرولر آف ایگزامینیشنز پروفیسر ڈکسنگ انگمو نمگیال اور اسکول آف ایگریکلچر اینڈ ٹیکنالوجی کے ایسوسیٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر نمگیال دورجے بھی موجود تھے. ان کی آمد پر ڈاکٹر محبوب انچارج ایڈمنسٹریشن نے فیکلٹی ممبران اور طلباء کے ہمراہ ان کا پرتپاک استقبال کیا. اپنے دورے کے دوران وائس چانسلر نے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ تفصیلی گفتگو کی. اس موقع پر طلباء اور اساتذہ نے وائس چانسلر کے سامنے متعدد بنیادی مسائل کی نشاندہی کی، جن میں خاص طور پر کیمپس کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق معاملات نمایاں تھے. پروفیسر کشواہا نے طلباء اور اساتذہ کو یقین دلایا کہ ان کے مسائل کو سنجیدگی سے لیا جائے گا اور ان کے حل کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یونیورسٹی انتظامیہ تعلیمی سہولیات میں بہتری، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور طلباء و اساتذہ کے خدشات کو حل کرنے کے لیے پرعزم ہے. دورے کے اختتام پر وائس چانسلر نے میڈیا کے نمائندوں سے بھی گفتگو کی اور یونیورسٹی کی ترقی اور طلباء و اساتذہ کی فلاح و بہبودی کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا. لداخ اسٹوڈنٹ ویلفیئر سوسائٹی علی گڑھ نے مدینہ العلم کالج میں ایک ثقافتی تعلیمی پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں مختلف علمی اور ثقافتی سرگرمیاں پیش کی گئیں. اس موقع پر لداخ سے رکن پارلیمنٹ حاجی حنیفہ جان مہمان خصوصی کے طور پر موجود تھے. اپنے خطاب میں انہوں نے لداخی طلباء کی تعلیم و ترقی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے انہیں نصیحت کی کہ وہ خود کو علم سے آراستہ کریں اور عالمی مسابقت میں اپنی جگہ بنانے کے لیے محنت کریں. انہوں نے لداخی کمیونٹی کی ترقی کے لیے اپنی مسلسل حمایت کا یقین بھی دلایا. تنظیم کے صدر ڈاکٹر لیاقت علی نے اظہار تشکر کرتے ہوئے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور تنظیم کے تعلیمی ترقی کے مشن کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا. اس موقع پر تنظیم کے سابق ممبران کو ان کی خدمات کے اعتراف میں اعزازات سے بھی نوازا گیا. جامع مسجد کرگل میں گزشتہ 4 دنوں سے عشرہ فجر کی مناسبت سے خصوصی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. آج اسی سلسلے میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے ذیلی ادارے الہلال کمیٹی پشکم کے زیر اہتمام ایک پروقار محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں کمیٹی کے اراکین، علماء کرام اور بڑی تعداد میں مومنین نے شرکت کی. تقریب کے دوران نعت خوانوں نے بارگاہ امام زین العابدین علیہ السلام میں عقیدت برے
انداز میں نذرانِ عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر علماء کرام نے امام زین العابدین علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت اور ان کے عظیم کردار کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ محفل کے اختتام پر صدر محفل حجت الاسلام شیخ حسنین رضوانی نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ انسانی نجات اہل بیت علیہ السلام کی اتباع میں ہے اور کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی نجات کی کشتی میں سوار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا انقلاب حکومت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ کے قیام کا پیش خیمہ ہے۔ انہوں نے نظام ولایت فقیہ پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل جیسے استکباری قوتوں کی حالیہ ناکامی کا ذکر کیا، خاص طور پر اسرائیل کے خلاف حماس کی جنگ میں عالمی استکبار کو پہنچنے والے نقصان پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ حماس، حزب اللہ اور انصار اللہ کی کامیابی اسلامی انقلاب سے جڑی ہوئی ہیں اور یہ ثابت کرتی ہے کہ مظلوموں کی جدوجہد رنگ لا رہی ہے۔ آخر میں انہوں نے تاکید کی کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حقیقی پیروکاروں اور مددگاروں میں شامل ہونے کے لیے ہمیں خود کو تیار رکھنے کی ضرورت ہے تاہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے انقلاب کا حصہ بن سکیں۔ ولادت باسعادت سید ساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی مناسبت سے زینبیہ ویمن ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام زینبیہ کنونشن ہال حیدری محلے میں ایک پروقار جشن محفل کا انعقاد کیا گیا۔ اس بابرکت محفل میں سوسائٹی کی ممبران سمیت ضلع ہیڈ کوارٹر کرگل اور اس کے مضافات سے تعلق رکھنے والے خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ محفل کے دوران ایک مسابقہ قرآنی بھی منعقد کیا گیا جس میں ضلع کے مختلف دیہاتوں سے تعلق رکھنے والے 10 دارالقرآنوں کی طالبات نے حصہ لیا۔ اس قرآنی مسابقے کے نتیجے میں سیرت سکینہ دارالقرآن علامہ طباطبائی برو کالونی نے پہلی، خادمہ خانم دارالقرآن امام مہدی پوائن نے دوسری اور فاطمہ بطول دارالقرآن شہید رجائی فرکشلکچے نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ تقریب کے اختتام پر بہترین کارکردگی دکھانے والی طالبات کو انعامات سے نوازا گیا۔ اس سے قبل زینبیہ ویمن ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام 3 اور 4 شعبان المعظم کو امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے جشن محافل منعقد کی گئیں۔ ان محافل میں مقررین نے امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کیے، جبکہ نعت اور منقبت خوان حضرات نے نذرانِ عقیدت پیش کیا۔ کرگل میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے ان مطابق برفباری کا آغاز ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آج شام سے کرگل ضلع میں برفباری کا آغاز ہو گیا ہے۔ دن کے اوقات میں مدلہ صاف رہا تاہم شام ہوتے ہی آسمان ابر آلود ہو گیا جس کے بعد ہلکی برفباری شروع ہوئی۔ برفباری کے باعث درجہ حرارت میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جس سے سردی کی شدت میں کمی کا امکان ہے۔ موسم کی اس تبدیلی کے پیش نظر شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ وہیں برفباری سے کسان سے وابستہ افراد راحت محسوس کر سکتے ہیں۔ لداخ پولیس کی جانب سے جاری ایڈوائزری کے مطابق موسم سازگار رہنے اور بی آر او کی طرف سے سڑک سے متعلق گرین سگنل ملنے کے بعد مینا مرگ سے سونا مرگ کی جانب مقررہ اوقات میں یک طرفہ گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی، جبکہ کرگل زنسکار سڑک پر مقررہ اوقات میں تمام قسم کی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مدلہ صاف رہا اور درجہ حرارت میں کمی دیکھنے کو ملا۔ اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -7 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا، لیہ میں درجہ حرارت -8 ڈگری سینٹی گریڈ، زنسکار میں -18.5 جبکہ دراس میں -17 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ دلی اسمبلی انتخابات کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ کل 1,56,14,000 ووٹر 70 اسمبلی سیٹوں کے لیے بدھ کو صبح 7 بجے سے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ان میں 83,76,173 مرد
72,36,560 خواتین اور 1,267 تیسری صنف کے ووٹرز شامل ہیں۔ اس بار جنس کا تناسب 864 اور ای پی ریشو 71.86 ریکارڈ کیا گیا ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خواتین کی شرکت بھی مضبوط ہو گئی۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود باراک نے ہرتز اخبار میں شائع ہونے والے ایک مقالے میں کہا ہے کہ نتن یاہو کو مختلف قسم کے بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے باوجود حماس کا غزہ کی پٹی پر کنٹرول ہے اور اسے غزہ میں جنگ دوبارہ شروع کرنے کے حوالے سے ایک چیلنج کا سامنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسے بجٹ اور 7 اکتوبر کے واقعے میں ایک باضابطہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم کرنے جیسے چیلنجوں کا سامنا ہے اور یہ سب نتن یاہو کی حکومت کی بقا کے لیے خطرہ ہے، جو کہ ہمارے لیے اچھی بات ہے۔ ایہود باراک کا کہنا تھا کہ نتن یاہو کی حکومت جاری رہنے سے ہماری آزادی اور شناخت ختم ہو جائے گی اور یہ ناقابل تصور ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں نے نتن یاہو کی حکومت کا تختہ الٹنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے نتن یاہو حکومت ہم سب کو تاریک اور بدعنوان ظلم کی کھائی میں دھکیل دے۔ تمام اسرائیلیوں کو مقبوضہ فلسطین میں نتن یاہو کا تختہ الٹنے کے لیے وسیع پیمانے پر پرامن سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنی چاہیے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔